السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام ذمہ دار ہے اور موزن امانت دار۔ اے اللہ امانت کرنے والوں کو نیک بنا اور اذان دینے والوں کی مغفرت فرما۔ باروایت ابو داؤد۔ امام کے ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نماز کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ نیک اور صالح نہ ہو تو سب کی نماز خراب کر دے گا۔ اس لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ اماموں کو نیک و صالح بنا، اور موزن کے امانت دار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں نے اپنی نماز کے معاملے کو اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ وقت پر اذان دیں تاکہ اذان سن کر لوگ تیاری کریں اور اطمینان سے جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اگر وقت پر اذان ممکن نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جماعت سے محروم رہ جائیں یا 2-1 رکعت چھوٹ جائے۔ یہ حدیث ایک طرف تو ائمہ کرام اور موذنوں کو یہ ہدایت دیتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کریں، دوسری طرف امت کو بتایا جا رہا ہے کہ امامت کے لیے صالح و پرہیزگار آدمی کا انتخاب کریں اور اذان کے لیے ایسے آدمی کو مقرر کرے جس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص امامت کرے تو حالات کا اندازہ کر کے اور نمازیوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوں گے، بیمار بھی اور بوڑھے لوگ بھی۔ ہاں البتہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی انفرادی نماز پڑھے تو جتنی لمبی پڑھنی چاہے پڑھ لے۔ باروایت بخاری و مسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ فلاں امام مسجد کی نماز لمبی پڑھاتا ہے، اس کی وجہ سے صبح کی نماز باجماعت میں دیر سے پہنچتا ہوں۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی وعظ و تقریر میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا غصہ کرتے نہیں دیکھا جتنا اس دن کی تقریر میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے بعض امامت کرنے والے افراد اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے بدکاتے اور متنفر کرتے ہیں۔ خبردار، تم میں سے جو بھی امامت کرے اختصار سے کام لے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی اور کام کاج پر نکلنے والے ضرورت مند بھی۔ اختصار سے کام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الٹی سیدھی جلدی نماز پڑھ اور پڑھا دی جائے اور 4 رکعت
نماز 1.5 منٹ میں اڑا دی جائے، ایسی نماز اسلام کی نماز نہیں ہے۔ البتہ نمازیوں کا اور وقت و حالات کا ضروری حد تک لحاظ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نفل کی نیت سے نماز پڑھتے، پھر جا کر اپنی قوم کی امامت کرتے۔ انہوں نے ایک رات عشاء کی نماز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور پھر جا کر امامت کی اور نماز میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، تو ایک آدمی نے سلام پھیر دیا اور الگ اپنی نماز پڑھ کر گھر چلا گیا۔ دوسرے روز نمازیوں نے نماز پڑھنے کے بعد اس سے کہا کہ تو نے نفاق کا کام کیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے منافقانہ حرکت نہیں کی، باخدا میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی لمبی نماز کا قصہ بیان کروں گا۔ چنانچہ اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پاشی کے اونٹ رکھتے ہیں، اجرت پر لوگوں کے باغات اور کھیتوں کی سنچائی کا کام کرتے ہیں، دن بھر کام میں لگے رہتے ہیں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ کر گئے اور سورہ بقرہ شروع کر دی۔ ہم دن بھر کے تھکے مندے کیسے اتنی دیر تک کھڑے رہ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے معاذ، کیا تم لمبی قرأت کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ نماز میں والشمس والضحیٰ واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا کرو۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز ایک تنہائی رات گزرنے کے بعد پڑھتے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نفل کی نیت سے شریک ہوتے، پھر امامت کے لیے اپنی مسجد کی طرف چل پڑتے۔ مسجد ذرا فاصلے پر تھی، اس لیے وہاں پہنچنے میں ذرا دیر ہو جاتی تھی۔ نماز میں وہ سورہ بقرہ جیسی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے، اچھا خاصا وقت اس میں لگتا، اور ادھر یہ لوگ دن بھر کھیتوں اور باغوں میں کام کرتے تھک کر چور ہو جاتے۔ ایسے حالات اور ایسے لوگوں کے درمیان لمبی نماز پڑھانے کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو متنبہ کیا کہ نماز میں لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے راضی ہو کہ ان کے اس عمل سے امت کے اماموں کو کتنی بڑی ہدایت ملی۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔